ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، جہاں کے لیے چیز بنی وہاں نہ لگانا، کہیں اور لگا دینا، یہ ظلم۔ اللہ نے جان، یہ مال، یہ وقت، یہ استعداد، یہ صلاحیت دی کس لیے؟ یہ مسلمان کی صلاحیت اللہ کے اس دین کے پھیلانے پر لگتی، اعلاء کلمت اللہ پہ لگتی، دین کے احیاء پہ لگتی اور دین کی نشر و اشاعت پر لگتی، لیکن وہ صلاحیت لگ گئی مال کمانے پر، ضرورتیں پوری کرنے پر، خواہشات پوری کرنے پر، ایک دکان سے دو دکان پر، دو سے تین پر، ایک فیکٹری سے دو فیکٹری، دو فیکٹری سے تین فیکٹری، چھوٹی سے بڑی فیکٹری، ایک گاڑی سے دو گاڑی، یہ صلاحیت غلط جگہ لگ گئی۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ظالم کی دعا قبول، آج مسلمان امت جو ہے ظلم پر ہے، اپنا کام چھوڑ دیا، اپنی حیثیت کو بھول گئے۔ یہ تبلیغ، یہ محنت ہے، یہ اجتماع یاد دہانی ہے کہ بھائی اپنی حیثیت کو پہچان لیں، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، آج نہیں تو کل ختم، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنی اور بڑی تیزی سے جا رہی، سال شروع پھر ختم، مہینہ شروع پھر ختم، کہ رمضان آ رہا کہ رمضان جا رہا ہے، کہ سردیاں آ رہی کہ سردیاں جا رہی، کہ گرمی آ رہی کہ گرمی جا رہی۔ نہیں، چھوٹی سی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ نے بہت بڑا کام دیا، انبیاء والا کام۔ ہم نبی نہیں ہیں، یہ کام انبیاء والا، ہم بڑے نہیں ہیں، یہ کام بہت بڑا ہے، یہ کام بہت بڑا ہے۔ یہ ساری دنیا کے انسان مل جائیں، نبی کے برابر نہیں، نبی کی جوتی کے برابر نہیں، ساری دنیا کے کام مل جائیں، فلاں کام، یہ سارے کام نبی کے کام کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کا مقام اونچا تو نبی کا کام بھی اونچا ہے۔ اللہ نے ہمیں انبیاء والا کام دیا ہے، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ یہ سارا مجمع نیت کرے، ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ جذبہ ہو، یہ عزم ہو، یہ نیت ہو، یہ شوق ہو، یہ ولولہ ہو۔ کیا افسر بننے کا شوق، اور کیا وزیر بننے کا شوق، اور کیا حکومت لینے کا شوق، اور کیا مالدار بننے کا شوق۔ نہیں، ہمارا شوق کیا ہو؟ اللہ کا دین زندہ ہو، مسجدیں آباد ہوں، اعمال زندہ ہوں، اور سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہوں، اور یہ خبریں آئیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں یہ انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اور آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہی، آج فلاں قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو جائے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں، قوموں کی قومیں اسلام میں داخل ہوں، ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہوں۔ یہ ہمارا شوق ہو، یہ ہمارا ولولہ ہو، یہ ہمارا جذبہ ہو، یہ ہمارا عزم ہو۔ اور آج تک، اب زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، صلاحیت کہاں لگ گئی؟ غلط جگہ پر۔ اگرچہ غلط کام تو نہیں کیا، لیکن قوت غلط جگہ خرچ ہوئی، ضرورتیں پوری کرنے پر، خواہشات پوری کرنے پر ہماری صلاحیت غلط جگہ لگی۔ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال صلاحیت غلط جگہ لگ گئی۔ اس پر ہمیں کیا ہو؟ ہمیں ندامت ہو، ہمیں احساس ہو کہ بڑی غلطی ہو گئی۔ اگر یہ 40 سال دین کی محنت پر لگتے، اعلاء کلمت اللہ پہ لگتے، احیاء دین پر لگتے، دین کی نشر و اشاعت پر لگتے، نبی والے کام پر لگتے، کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے، کتنوں کی توبہ کا ذریعہ بنتے۔ تو آج تک ہم سے جو اس دعوت کے کام میں اور تبلیغ کے کام میں غفلت ہوئی ہے، اس پر ہم اللہ سے معافی مانگ کر بقیہ زندگی کے بارے میں عزم کر لیں کہ بقیہ صلاحیتیں، بقیہ زندگی اعلاء کلمت اللہ پر، دین کے زندہ کرنے پر، احیاء جمیع ما جاء بہ النبی علیہ السلام پر، دین کی نشر و اشاعت پر بقیہ ساری زندگی لگائیں گے انشاءاللہ۔